أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. तेरे सदक़े में आका सारे जहां
ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا وقال تعالى وكان الله عليما حليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی آخری طاقرات میں ہم سب اللہ پاک کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ مبارک مہینہ بالکل اپنے اختتام پر ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے 1 یا 2 دن ہمارے پاس باقی ہیں، تقریباً مہینہ تو نکل چکا ہے۔ ایک مسلمان پر اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ پاک کے احسانات، اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ ہوتی ہے اور ہم اللہ کی ان نعمتوں سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساعت، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، ہر حالت میں انسان اللہ کی کسی نہ کسی نعمت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان جب اللہ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، تو اس پر یہ حق بنتا ہے کہ یہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے، وہ صفات پیدا کرے، وہ خوبیاں پیدا کرے کہ جو خوبیاں ان نعمتوں کے دینے والے بادشاہ کو پسند ہیں۔ ایک آدمی پر اگر کوئی احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو سلیم الفطرت انسان اس زندگی میں کیا کرتا ہے؟ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھ سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جو میرے اس محسن مخلص کے مزاج کے خلاف ہو، اور جس کی وجہ سے میرے اس محسن کو تکلیف پہنچ جائے، اس کو برا لگ جائے، بشرطے کہ انسان سلیم الفطرت ہو، احسان فراموش نہ ہو۔ تو یہ انسان اپنے محسن کے مزاج کی پوری رعایت رکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، ساری چیزیں اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے۔ جب اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان صفات کو اختیار کرنے والے بن جائیں جن کو اختیار کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور جن کو اختیار کرنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ انہی صفات میں سے ایک بڑی صفت، ایک بڑا وصف وہ تحمل مزاجی کا ہے۔ تحمل یہ لفظ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، اور اگر کسی کو اس کا مطلب سمجھنا ہی آتا ہو تو وہ کہتا ہے بھئی برداشت۔ انسان کے اندر تحمل پیدا ہو جائے، یعنی برداشت کا
اپنے اوپر قابو کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے. یہ لفظ نکلا ہی تحمل کا حمل سے ہے. ہا کے نیچے زیر بھی پڑا گیا, ہا کے اوپر زبر بھی پڑا گیا. حمل پڑے تو بھی صحیح ہے, حمل پڑے تو بھی صحیح ہے. لیکن علماء نے دونوں میں فرق لکھا ہے کہ اگر حمل کو پڑھا جائے ہا کے کسرے زیر کے ساتھ, حمل, تو حمل اس بوجھ کو کہا جاتا ہے, اس مشقت کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ایک مزدور نے سیمنٹ کی بوری اٹھائی ہوئی ہے, یہ ایک بوجھ ہے نا, اور ہمیں وہ بوجھ نظر بھی آ رہا ہے, تو اس سیمنٹ کی بوری کو کیا کہیں گے؟ حمل کہیں گے, ہا کے نیچے زیر کہیں گے. ایک بوجھ وہ ہوتا ہے کہ جو بوجھ تو ہے, مشقت تو ہے, لیکن نظر نہیں آتا, وہ باطنی ہوتا ہے, وہ پوشیدہ ہوتا ہے. ایسا بوجھ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کو حمل کہتے ہیں دوستو. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ کہتے ہیں بھئی عورت حمل سے ہے, اس لیے کہ ماں کے پیٹ کا جو حمل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے دوستو. تو جو بوجھ نظر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں. اور جو بوجھ نظر نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں. معنی دونوں کا قریباً ایک ہی ہے کہ حمل کے معنی یا حمل کے معنی ہے بوجھ کے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو چیز بوجھ ہو, ایک وزن رکھتی ہو, اس کو جب انسان اٹھاتا ہے تو بوجھ اٹھانے میں مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو چوتھی منزل پر سیمنٹ کی بوری پہنچانی ہے, بوجھ آپ کے کندھے پر رکھا گیا اور آپ اوپر پہنچے اور آپ کے کپڑوں سے پسینہ نہیں گر رہا ہو. پسینہ تو نکلے گا, سانس تو پھولے گی. کیا ہوا بھائی؟ 2 بوریاں سیمنٹ کی لے کر اوپر آیا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کے اوپر بوجھ ڈال دی جائے اس کی وجہ سے انسان پر مشقت آتی ہے, مشقت آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں, بعض دفعہ مشقت والی چیز بھی انسان کو اٹھانا پڑتی ہے اور انسان اس مشقت والی چیز کو بخوشی اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس کو اپنے منزل مقصود پر پہنچا کے خوش اور مطمئن بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا سامان, قیمتی سامان ایک سوٹ کیس میں ہے, بریف کیس میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حج عمرے کے سفر سے جو حاجی صاحبان معتمرین سفر سے آتے ہیں تو جب ایئرپورٹ میں جب بورڈنگ کا مرحلہ ہوتا ہے, ٹرالی سے جب آپ بیگ اتارتے ہیں, آسان تو نہیں ہوتا نا, دونوں ہاتھ, اور ساتھی کو کہتے ہیں بھئی آپ بھی ذرا ہاتھ لگاؤ. لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ تو بوجھ ہے, اس بیگ کو یہیں چھوڑ دو. کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا. اس لیے کہ چیز میری ہے, اس میں میری قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہے, میرا سامان پڑا ہوا ہے بوجھ, اٹھاتے ہوئے مجھے مشقت تو برداشت کرنی پڑ رہی ہے, پھر بھی اٹھا کے اس کو منزل مقصود تک پہنچاؤں گا, اس لیے کہ مجھے اس کے فائدے کا علم ہے. اس لیے جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے, حمل ٹہرتا ہے, تو یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. ہم لوگ تو چونکہ اس کیفیت کو بول سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے دوستو. اس لیے حاملہ عورت کے اور حمل کے جو فضائل ہیں اور اس تکلیف کے موقع پر جو احادیث میں اس کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تکلیف بہت زیادہ ہے. لیکن کوئی ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بھئی یہ حمل ہے میں اس کو گرا دوں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ نعمت ہے, یہ جب پوری ہو جائے گی, مکمل ہو کر سامنے آئے گی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. تحمل کا لفظ نکلا ہی اسی حمل سے ہے, حمل سے ہے, کہ وہ چیز جو انسان کے اوپر بوجھ بن جائے. کسی نے غلط بات کی, کسی نے غلط اشارہ کیا, کسی نے طعنہ دیا, کسی نے جملہ کس لیا, کسی نے آپ پر بہتان باندھ لیا,
کسی نے آپ کے پیٹھ پیچھے بات کر لی اور آپ کو پتہ چل گئی، بوجھ تو ہے، مشقت تو ہے، غصہ ضرور آئے گا، بی پی ہائی ہوگا، اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کا بھرکس نکال دوں، یہ میرے ہاتھ آئے تو میں اس کا حشر نشر کر دوں۔ اب یہ اصل امتحان ہے کہ آیا آپ دائیں ہو کر تحمل میں گرتے ہیں، تحمل کو قبول کرتے ہیں، یا آپ بائیں آ کر تحمل کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست؟ تو اللہ پاک کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف وہ تحمل ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمائے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ کی ذات علیم بھی ہے اور اللہ کی ذات حلیم بھی ہے، دو صفات استعمال کی، علیم پہلے کہی، حلیم بعد میں کہی۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات اور انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان دو صفات کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا دوستو، کہ اللہ پاک علیم ہے، علیم کہتے ہیں جو علم رکھنے والا ہو، جاننے والا ہو، اور حلیم ہے یعنی حوصلہ رکھنے والا، برداشت کرنے والا، جو برداشت بھی کر لے۔ اب حلیم سے پہلے علیم کو کیوں لایا؟ مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا، فرمایا اس میں اللہ کی شان کا اظہار ہے، اللہ کی مہربانی کا اظہار ہوا ہے اس آیت کے اندر۔ وہ اس طرح کہ دنیا میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں نے میرا یہ قصور کیا ہے، میری چیز توڑ دی ہے، میرے پیچھے بات کی ہے، یا کچھ غلط سلط کیا ہے، کچھ بھی ہو، مجھے اپنے مجرم کا دنیا میں پتہ چل جائے، بہت غور کیجئے گا دوستو، مجرم کا بھی پتہ چل جائے اور اس کے جرم کا بھی پتہ چل جائے، فلاں مجرم ہے اور اس نے میرا یہ نقصان کیا ہے، مجرم کا بھی علم اور اس کے جرم کا بھی علم۔ لیکن مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت دی ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی غصے کا موقع تو ہے، انتقام کا موقع تو ہے، بدلے کا موقع تو ہے، لیکن ایسے موقع پر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحمل کی، معاف کرنے کی ترغیب دی ہے، باوجود اس مجرم اور اس کے جرم کے علم کے ہم اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ یہ ایک بات ہو گئی نا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے مجرم کا جو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے، اور اس کے جرم کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو یہ زندگی میں کتنی مرتبہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس نے یہ ایک جرم کیا تھا، وہ سالوں بعد، مہینوں بعد پتہ چلا کہ موصوف کا ایک نہیں دو اور بھی جرم تھے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستو؟ ہم تو ایک جرم سمجھ کے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں، اس نے یہ چیز توڑ دی اور آ جائے گی، معاف کرو۔ ہمیں اس کے جرم کا 10% علم ہوتا ہے، 5% علم ہوتا ہے، 20% علم ہوتا ہے، پورا تو علم نہیں ہوتا ہمیں کہ اور کیا کچھ کیا اس نے۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کو تو ہر جرم کرنے والے کے جرم کا 100% علم ہے، اور کرنے کے بعد نہیں دوستو، جب وہ مجرم اپنے دل میں اس گناہ اور اس جرم کا ارادہ کر رہا تھا، اس وقت سے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے نا؟ اللہ پاک کو تو پہلے سے علم میں تھا، علیم بذات الصدور ہے، جو 100% مجرم کے جرم سے واقف تھا اور پہلے سے واقف تھا، اس کے باوجود جب اس نے اس کو معاف کیا تو واقعی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کا علم بھی کمال کا، اس کا حلم بھی کمال کا، اس لیے علیماً حلیمہ فرمایا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس کے کتنے کتنے جرم ہے، کیا کیا سوچ رہا ہے جرم کے بارے میں، ان سب باتوں اور چیزوں کے باوجود بھی اللہ کی صفت حلم ہے
کہ اللہ پاک اس کا رزق بند نہیں کر رہے، اللہ پاک اس کی صحت نہیں گرا رہے، اللہ پاک اس کو رسوا نہیں کر رہے، اللہ پاک اس کو پکڑ نہیں رہے، یہ پھر بھی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک اس کو پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ 4 چیزیں گناہ کے باوجود بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک، انسان جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے اس کا رزق روزہ کھانا بند کر دیا، پھر بھی کھا رہا ہوتا۔ اللہ چاہتے تو اس سے یہ صلاحیت ہی چھین لیتے، لقمہ اس کے حلق سے جاتا ہی نہیں، پھر بھی اللہ اس کو دے رہے ہوتے۔ نمبر 2، اس جرم کے باوجود بھی اللہ پاک فوراً اس سے صحت کی نعمت نہیں لیتے، اس کو موقع دیتے ہیں۔ یہ تندرست توانا ہٹا کٹا گھوم رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، اس جرم کے باوجود اور اس جرم کا علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ پاک اس کو فوراً رسوا نہیں کرتے۔ یہ وہ گناہ کر لیتا ہے، اس سے فارغ ہو جاتا ہے، لذت حاصل کر لیتا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے آ کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر شیخ بن کے گھوم رہا ہوتا ہے، فوراً پکڑ نہیں آتی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی فوراً پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ جب اس گناہ میں لگا ہوا ہے، اگر اللہ چاہے تو اسی وقت اس پہ عذاب آ جائے، اس کے ہاتھ پیر شل ہو جائے، اس کی بینائی چلی جائے، اس کا دل کام چھوڑ دے، اس کا جسم کام چھوڑ دے، اللہ تو کر سکتے تھے، لیکن پکڑ نہیں فرماتے اللہ پاک۔ اتنے موقع اللہ پاک اپنے اس بندے کو دیتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں کتنے گناہ دوستوں کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی کیفیت سے، حالت سے خود واقف ہے۔ چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھپ کے بھی ہوتے ہیں، اکیلے بھی ہوتے ہیں، مجمع میں بھی ہوتے ہیں، دل دماغ میں بھی بن رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک کے انعامات بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی صفت تحمل کا مظہر ہے دوستو، یہ صفت تحمل ہے۔ اب اس انسان سے بھی اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ اس میں تحمل مزاجی آ جائے، اس میں برداشت کا مزاج آ جائے، اس میں معاف کرنے کا مزاج آ جائے، یہ دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کر لے، تو چونکہ دین اسلام تو انصاف والا دین ہے نا، عدل برابری والا دین ہے، تو جس کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس کو دین اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر مجرم اس کے ہاتھ آ جائے تو یہ اس سے اسی قدر بدلہ لے سکتا ہے، اجازت ہے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا تھا اور اب ہاتھ آ گیا تو اس کو اجازت ہے کہ یہ بھی ایک رسید کر دے تاکہ برابر سرابر ہو جائے، بدلے کی اجازت دی، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلے کی ترغیب نہیں دی۔ یہ آیت جہاں بیان کی اسی کے ساتھ کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، ہاں اگر مجرم ہاتھ آ گیا، پکڑ میں آ گیا، بدلہ لینے پہ قادر ہو گئے، پھر بھی تم نے صبر کر لیا، تحمل سے کام لے لیا، تو فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ بہتر ہوتا۔ تو آج یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے دوستو۔ بدلہ لینا، انتقام لینا، اپنے دل کی بھڑاس اتارنا، یہ تو مشکل نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے، یہ تو کمزور بھی کر لیتا ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے امتی ہے تو آج ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اس لیے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے،
مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک تحریکی ذہن کے انسان گزرے. ان کا قلم، ان کی زبان، ان کی تقریریں وہ ایک عجیب کمال کی چیزیں، اپنی ایک سوچ اور ایک نظریہ رکھنے والے شخص ہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بھی قلم اٹھایا ہے، اور جو لکھا عجیب لکھا ہے. ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کی تعبیرات، ان کا انداز بہت عجیب و غریب اور خوبصورت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مظلومی میں صبر کرنا اور مقابلے میں عزم دکھانا. جملوں پہ غور کریں. مظلومی میں صبر کرنا، مقابلے میں عزم دکھانا، معاملات میں صحیح فیصلے کرنا، اور باوجود طاقت اور قدرت رکھنے کے انتقام سے پرہیز کرنا، یہ وہ 4 نادر چیزیں ہیں جو کسی کائنات کے انسان میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی سوائے ایک ہستی کے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کی بات کہہ گئے دوستوں. ساری باتیں بیک وقت ہیں. آپ پر کتنے ظلم ہوئے وہ تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں. اس مظلومی میں آپ کے صبر کا معیار کیا تھا؟ کتنا صبر کیا آپ نے؟ کتنا آپ سے کہا جاتا کہ بد دعا دے دیں ان کو، یہ ہلاک ہو جائیں. کتنی موقعوں پہ اللہ کے فرشتے آئے، آپ حکم کریں ہم پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس دیں. صبر. مقابلے میں عزم. جب کفر سے، مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو آپ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہماری تو تعداد کم ہے، اسباب کم ہے، ہتھیار کم ہے، یہ ہے، یہ نہیں، کچھ نہیں. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر آپ کا عزم مصمم وہ معیار بنا. اور معاملات میں جو فیصلے آپ نے فرمائے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور باوجود طاقت اور قدرت کے آپ نے اپنے مجرمین سے انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو معاف کیا. یہ سارے اوصاف بیک وقت اگر جمع ہوئے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف اب زبان سے میں کہوں کہ جی میں تو حضور کے عشق کی انتہا پر ہوں، جو میری زندگی جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن جب عمل کا موقع آئے گا تو پھر مجھے قابو کرنا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک الف سے یا تک اپنے دل کی بڑاس نہیں نکال لوں گا میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو یہ تحمل مزاجی، یہ برداشت، یہ معاف کرنا، باوجود بدلے پر قدرت کے چھوڑ دینا، یہ اللہ پاک کو نہایت محبوب ہے دوستو، بہت ہی پسند ہے. اس لیے فرمایا ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ. یعنی ہم تو گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی کرتے ہیں. ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. یہ تو اللہ کی ذات کا ہی حوصلہ ہے کہ کتنے مخلوقات کا بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک فوری پکڑ نہیں فرما رہے دوستو. تو جب ہمارے ساتھ اللہ کے احسان کا یہ معاملہ ہے، تحمل کا یہ معاملہ ہے، تو ہمیں بھی آج یہ تحمل کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا دوست. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف بول دینا کافی نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ضروری ہے. حضور کا امتی نظر آئے کہ واقعی حضور کا امتی ہے، وہ نقش نظر آ رہا ہو نا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھے کیا کچھ نہیں ہوا. انسان کے لیے زندگی کا سب سے نازک مرحلہ دوستو اس کی اولاد ہوتی ہے. آپ سب سمجھتے ہیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے.
لیکن آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی، 4 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کسی کو پتہ ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی. اور ان کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے چچزاد بھائی ہوتے تھے، ابو العاص ابن قاسم ربیع الاموی پورا نام ان کا، کنیت سے مشہور تھے ابو العاص سے. ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا مکہ مکرمہ میں. جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو ہجرت کر سکتا ہے اس کے لیے ہجرت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اب ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور جو کمزور ضعفا ہے وہ انتظار کریں. تو ابو العاص جو تھے انہوں نے روک دیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، شوہر تھے ان کے، روک دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا ان کو کہ بھئی آپ آنا چاہیں نہ آنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن میری صاحبزادی کو آنے دیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ. تو ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے چلی جائے مدینہ منورہ، لیکن میں نہیں آؤں گا. اور اپنے ایک بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ بھئی ان کو لے جا کر فلاں ایک مقام طے ہوا کہ جی وہاں تک حضرت زینب کو آپ لے جائیں، اور وہاں آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا کہ وہاں سے جا کے میری صاحبزادی کو وصول کر کے آ جائیں. یہ پوری ترتیب طے ہو گئی. تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ تیار ہو گئی سفر کے لیے تو ان کے ابو العاص کے جو بھائی تھے نا وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے. اب جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو ان کو بہت برا لگا، بوجھ لگا. غصہ تو ویسے ہی تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور پھر چونکہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور آپ سے ان کا بغض اور زیادہ تھا، تو کہا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ لوگ اس طرح اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو غصہ بہت آیا. تو ایک شخص تھا حبار ابن اسود ہا کے ساتھ، یہ قریش میں سے تھا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت قریبی رشتہ دار تھا، دور کا نہیں. یہ حبار ابن اسود بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اس وقت. جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر سوار تھی، یہ راستے میں ایک جگہ چھپ گیا، اور راستے میں ایک جگہ جب وہ اونٹ آیا تو اس نے جا کر اپنی تلوار اونٹ کے پیر پہ مار دیا. تو اونٹ نے تو بدکنا تھا، گرنا تھا، تو اس تلوار کی ضرب جب لگی تو اونٹ بدک گیا اور نتیجتاً گر گیا، اور گرنے کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی گر گئی. اور وہ حمل سے تھی، امید سے تھی. اونٹ سے جب نیچے گر گئی تو خود کو تو تکلیف ہوئی، لیکن جو حمل تھا وہ بھی متاثر ہوا اور وہ ضائع ہو گیا. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ حمل ضائع ہونا یہ تو جسم کا ایک حصہ الگ ہو رہا ہے جسم سے نا، کتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر وہ تکلیف کی کیفیت شروع ہو گئی. انہوں نے جب دیکھا تو احساس ہوا کہ تو غلط ہو گیا. اپنی اس رشتہ داری کی وجہ سے کہا کہ ان کو جانے دے، روکے نہیں. تو پھر ایک نوجوان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئی، صحابہ نے وصول کیا اور آپ مدینہ پہنچ گئے. لیکن جب آئی تو حالت بہت خراب ہو چکی تھی. ظاہر سی بات ہے اتنی تکلیف کی حالت میں پھر بچہ گر گیا، جسم خونم خون ہو چکا تھا. تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ شدت غم سے رو پڑے، اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس کو سب سے زیادہ میرے اس دین کے لیے ستایا گیا. اپنے غم کا دکھ کا اظہار فرمایا. اور نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ جو تکلیف وہاں سے شروع ہوئی نا پھر وہ صحیح نہیں ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ اسی بیماری میں لڑتے 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 کچھ عرصے بعد فوت ہو کے دنیا سے چلی گئی. وہ زخم ذریعہ بنا ان کے
دنیا سے جانے کا، پھر درست نہیں ہوا وہ، اور اس بات کا بہت زیادہ غم آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر رہا۔ پھر اللہ کی شان جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ پہنچے تو حبار ابن اسود جس نے یہ حرکت کی تھی تو اس کو پتہ چلا، تو وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا، جدہ جو مکہ کے قریب ہے، چونکہ یہاں ساحل ہے اور یہاں سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر یمن شام وغیرہ چلے جایا کرتے، یہ جدہ بھاگ کے آ گیا، اب تو میری خیر نہیں ہے۔ جب یہ جدہ پہنچا تو اس کی ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے جو مکہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا حبار کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر جو ہے وہ مکہ پر غالب آ گئے ہیں، فاتح بن کر آ گئے ہیں، اور اب میری تو خیر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اونٹ پر وار کیا، ان کی صاحبزادی گر گئی اور اس زخم سے ان کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کو ایک صدمہ پہنچا، تو لہٰذا اب میری تو خیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہمیں اطلاع یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں عام معافی کا اعلان ہوا ہے، تو آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو وہ حبار ابن اسود کو اپنے ساتھ لے کر تیار کر کے لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں، تو ان کو لایا گیا حبار کو، آپ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے عرض کی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، میں مانتا ہوں، اور مجھ سے بہت بڑا جرم اور قصور ہوا ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ نے معافی کا اعلان کیا ہے، تو کیا میرے لیے بھی معافی ہو جائے گی؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگائیں، انسان کی اولاد ہے، کسی نے یہ بدسلوکی کی ہو، یہ ظلم کیا ہو، تو غصے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے انسان پر؟ اور آپ علیہ السلام کیا کچھ نہیں فرما سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں حبار، جس طرح سب کے لیے معافی ہے آپ کے لیے بھی معافی، ان کو معاف فرما دی۔ صرف لفظ نہیں تھے، صرف الفاظ اور ترغیب نہیں تھی، عملی نمونہ تھا دوستو، سب کچھ اپنے اوپر سہ کر انسانیت کو دکھا کے گئے۔ یہ نہیں تھا کہ امت کو تو ترغیب دی کہ صبر کرو، تحمل کرو اور معاف کرنا سیکھو، اور خود میرا مزاج ایسا نہیں ہو، نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے اوپر سارے مراحل آپ پہ گزرے، سب کچھ گزرا، لیکن کبھی انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے۔ اس لیے جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ایک دن کہ آپ پر اتنی تکلیفیں گزری ہے، سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی آپ کو؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ آپ نے فرمایا عائشہ بہت تکلیفیں ہوئی ہے، لیکن 9 سال ہو گئے، ایک دن طائف کا ایسا گزرا ہم پر کہ آج 9 سال کے بعد بھی اس کا غم اور زخم میرے دل پر تازہ ہے، جو تکلیف مجھے اس دن پہنچی ہے طائف میں۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو طائف میں ہوا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ملک الجبال آئی تھے، پہاڑوں کے فرشتے آئے کہ آپ حکم دے تو ہم ان کو پہاڑوں میں ملا دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں آگے چل کر کوئی ایمان لے آئے گا، میں ان کو بددعا نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج اس تحمل کو، اس برداشت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم معاف کرنے کا مزاج اپنائیں، طریقہ سیکھیں کہ کس طریقے سے بندہ دوسرے کو چلاتا ہے، لیتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، اپنا واقعہ سناتے، میں چھوٹا تھا، مجھے کھجور بہت پسند تھی، عرب میں کھجور ہی ہوتی تھی، اب جیسے بچے ہوتے ہیں نا، تو اب یہ جہاں سے گزرتے تھے کسی کے کھجور کا باغ آتا اور ان کو کھجوریں اچھی لگتی تو یہ درخت پہ چڑھ جاتے اور کھجوریں کھا کے وہاں سے چلے جاتے۔ ایک دن درخت پہ چڑھے، مالک آ گیا،
اس نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا کہ تم روز آ کے میری باغ سے کھجوریں تم چراتے ہو، اس کا مطلب تو کہا مجھے پکڑ کے لے جائے، کہا چلو مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں، تمہارا ہاتھ ابھی کاٹیں گے۔ تو کہا میں خوف سے کام کیا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تو کہا جب مجھے لایا گیا آپ علیہ السلام کے پاس تو میں کانپ رہا تھا، کم عمر تھے، تو آپ نے مجھے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھانے کے بعد سب سے پہلے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو کیا فرماتے ہیں، آدھا خوف تو میرا اس وقت چلا گیا کہ جب شفقت کا ہاتھ آیا ہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو اس طرح، چونکہ کم عمر بچے تھے نا، تو میں نے کہا مجھے کھجور پسند بہت ہے، بس دل چاہتا ہے تو توڑ لیتا ہوں، پردہ نہیں رکھا، کوئی صاف صاف بول دیا، دل چاہتا ہے توڑ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو کھجور زمین پہ پہلے سے گری ہوئی ہو وہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو، وہ منع نہیں ہے، لیکن جو کھجور درخت پر لگی ہوئی ہو وہ مالک کا حق ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لی جا سکتی۔ سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا سمجھ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ اس بچے کے فقر کو ختم کر دے اور اس بچے کی بھوک کو مٹا دے۔ دعا دی، فرماتے اس کے بعد مجھے کبھی بھی بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ حضور کی دعا تھی۔ تربیت تو ترتیب کے ساتھ چلے گی نا۔ اب ہمارا ڈنڈا سب کے لیے ایک درجے کا ہے، ایک لیول کا ہے، اس طرح تربیت نہیں ہو سکتی دوستو۔ آج یہ پیغمبرانہ اوصاف، یہ صفات، یہ خوبیاں عملاً محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو، یہ ہمارے اندر آ جائے۔ اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کہتا ہے اگر اتنا ہم ڈھیلا بن جائیں، ہر ایک کے جرائم سے آنکھیں بند کرتے رہیں، تو پھر تو لوگ جو ہے وہ فساد پھیلا دیں گے، ہر چیز تباہ کر دیں گے میری۔ اور حقیقت ہے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ تحمل بھی انسان اختیار کرے اور لوگوں کے شر سے بھی بچے، دونوں باتیں کیسی جمع ہوں گی؟ تو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی، فرمایا جو بندہ سورۃ الفاتحہ کی کثرت کرے، سورہ فاتحہ کی، یہ سورت اس کو اللہ کے غضب سے بچا لیتی ہے، اور جو بندہ سورہ کوثر کثرت سے پڑھے گا تو اس بندے کو اللہ پاک لڑائی جھگڑوں سے بچا لیتے ہیں، اور جو بندہ سورہ فلق کثرت سے پڑھے گا تو اس بندے کو اللہ پاک ہر قسم کے حاسد سے، مفسد سے بچا لیتے، اور جو بندہ سورۃ الناس کثرت سے پڑھے گا اللہ پاک اس کو ہر قسم کے وساوس اور شبہات سے بچا لیتے۔ دیکھیں دونوں جگہ توازن، بیلنس برابر، ہمیں تحمل کا درس بھی دیا گیا اور ہمیں اپنی حفاظت کے اسباب بھی بتائے گئے۔ تو ہم اگر اپنے اندر اوصاف کی تبدیلی بھی پیدا کریں، تحمل کا مزاج بھی پیدا کریں، اور ان مسنون اعمال کا اہتمام بھی ہم شروع کر دیں، تو یقین کریں کہ معاشرے کا توازن برابر ہوگا۔ یہ جو آج بگاڑ ہے نا، ہر آدمی دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، یہ چیزیں درست ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ کے خزانے کی ایک عظیم نعمت ہے، تحمل مزاجی، برداشت، دوسرے کو معاف کرنا، باوجود طاقت کے عفو درگزر کر دینا، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے اور صبر والا مزاج بن جائے، پھر صبر کے فضائل ہمیں حاصل ہو جائے، یہ زندگی دوستو ایمانی اور انسانی زندگی ہے۔ تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ بزرگوں کے ختمات جو تقریباً روز ہوتے ہیں،
جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا لے تاکہ طالب علم ان کو دے دیں. جن کے پاس ہیں وہ جیب سے اپنے کارڈ نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو اپنے والدین اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار متعلقین عزیز و اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں. اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی آواز سے ذکر کریں گے لیکن ذکر جہری معتدل ہو اتنی آواز ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک جائے. بہت زیادہ چیخ و پکار سے نہ ہو اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ محسوس ہی نہ ہو ورنہ پھر فائدہ نہیں ہوتا. پہلے کچھ دیر ذکر جہری کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. अब कुछ देर के लिए मुराक़बा यानी ज़िक्र ख़फ़ी करेंगे। इसका तरीक़ा ये कि तमाम साथी अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, सरों को झुका लें, आँखों को बंद कर दें, दिल को यकसू कर लें, दुनिया के तमाम ख़यालात से दिल को आज़ाद कर लें। दिल में तसव्वुर करें कि अल्लाह की बारगाह से अनवारात, फ़ुयूज़ात, तजल्लियात, बरक़ात वो मेरे दिल पे वारिद हो रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं, और उसकी बरकत से मेरे दिल में जो गुनाहों का मैल, कुचैल, ज़ंग, ज़ुलुमात, कुदूरात है वो सब निकल रहा है। मेरे दिल की सफाई हो रही है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका
کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ڈر کر بھاگے سب شیطان، ڈر کر بھاگے سب شیطان، تو صرف ایک خدا سے ڈر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، سب کے بخشے وہی گناہ، شرط ہے استغفار مگر، سب کے بخشے وہی گناہ، شرط ہے استغفار مگر، ہم مانگتے ہیں وہ داتا، ہم مانگتے ہیں وہ داتا، اس سے مانگ تو شرم نہ کر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ دعائے شام سحر، اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ دعائے شام سحر، ہم محتاج ہیں وہ مختار، ہم محتاج ہیں وہ مختار، ہم ناچیز ہیں وہ اکبر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در، اس عاصی گیلانی کو، اس عاصی گیلانی کو آس ہے اس کی رحمت پر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، اللہ 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 کر،
دعا سے پہلے جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے 27ویں شب کو بڑوں بزرگوں کے حکم سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. کافی ساتھی ماشاءاللہ سلسلے میں داخل ہوئے. اللہ سب کو قبول فرمائے. کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب یہی حکم فرمایا کہ آج کی مجلس کے بعد اگر کوئی ساتھی بیعت ہونا چاہیں تو وہ سلسلے میں داخل ہو جائیں. اگر وہ ساتھی اس طرح ہے تو قریب آ جائیں تاکہ بیعت کے کلمات پڑھ لیے جائیں اور پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. باقی جو حضرات اپنے شیوخ سے بیعت ہیں تو ان کا سلسلہ رہے گا. ان کلمات کے صرف پڑھ لینے سے کوئی پریشان نہ ہو. بعض دفعہ دل میں آتا ہے کہ شاید میں نے بھی پڑھ لیا، شاید میری بیعت ٹوٹ گئی. ایسا نہیں ہوتا، یہ تو دل کا ایک ارادہ ہے. تو جب تک ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک بیعت نہیں ہوتی. تو میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں تمام ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدکاری سے، چوری کرنے سے، خیانت کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اللہ اپنے فضل سے مشائخ نقشبند کا فیض، اس کا پورا پورا حصہ مجھے نصیب فرما دے. تو یہ بیعت کے کلمات جن ساتھیوں نے نیت سے پڑھ لیے ہیں تو وہ سلسلے میں داخل ہو گئے. ہمارا سلسلہ جیسے آپ سے مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، وہ 3 چیزیں ہیں. شاید اس دن کے ساتھیوں کو یاد بھی ہو. 3 چیزیں تصوف کا خلاصہ ہے، بنیاد ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اتباع سنت. نمبر 2 کثرت ذکر، اور نمبر 3 رابطہ شیخ. یہ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے اتباع سنت، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 2 کثرت ذکر، اور نمبر 3 رابطہ شیخ. انسان جتنا ہو سکے اپنے شیخ سے رابطے میں رہے، ان کو اپنی کیفیت اور اپنے احوال بتاتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا معمولات کرنے، کوئی لمبے چوڑے معمولات نہیں ہے، بہت آسانی ہے. 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا. بالکل موقع نہ ملے، صرف 1 رکوع تلاوت کا وقت ملے تب بھی کرے، لیکن روز کرے، ضرور کریں. اور سب سے بہتر یہ کہ کم از کم 1 پارہ تلاوت ہو جائے. دوسری چیز چند معمولات کا ذکر، تسبیحات کا اہتمام ہے. ان میں 200 مرتبہ استغفار ہے، 200 مرتبہ درود شریف ہے، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
99 مرتبہ اس طرح پڑھیں، 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو ملا دیں، اور 100 مرتبہ لفظ اللہ 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 اس کا ذکر کریں۔ تو یہ 5 تسبیحات روزانہ کی بنیاد پر ساتھی کوشش کر کے کریں۔ اگر وقت کم ملے ناغہ نہیں کریں، چاہے کم ہو جائیں لیکن کریں ضرور تاکہ وقفہ نہ آئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر، جیسے ابھی ہم نے مراقبہ کیا جس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، دل کی طرف توجہ کرنا ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے۔ تو تھوڑا سا وقت نکالیں، چاہے 5 منٹ ہو، 7 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر یہ تصور کریں کہ میں اپنے دل کی طرف توجہ کر رہا ہوں اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، انسان چونکہ عادت نہیں ہوتی، لیکن جب کچھ دنوں بعد عادت اور لذت مل جاتی ہے دوستو، پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ تو ساتھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، تمام ساتھی اس چیز کا اہتمام کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ذکر کا سلسلہ باقی سال میں جو چلتا ہے وہ بھی ساتھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد مختصر مجلس ہوتی ہے، اس میں ساتھی بھی آتے ہیں، طلبہ بھی آتے ہیں، تھوڑا بیان ہوتا ہے، پھر مراقبہ ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ تو عید کے بعد انشاءاللہ، عید گزرنے کے بعد جو ہفتہ شروع ہوگا تو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہفتے کے دن عصر کے بعد ساتھی کوشش کریں کہ اس میں پہنچ جایا کریں۔ اور دوسرا، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار، انگریزی مہینہ جو جنوری کی ترتیب سے چلتا ہے، انگریزی مہینے کی جو پہلی اتوار ہے یہ طے ہے، اس پہلی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ مجلس ہوتی ہے، تو اس میں بھی ساتھی اہتمام سے تشریف لایا کریں۔ دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ یہ جو معمولات اور ترتیب بتائی گئی آپ کو، اور جو ساتھی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ باقاعدہ ہم اس کو چھاپ دیں گے، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور عید کے بعد جب انشاءاللہ ساتھی آپ تشریف لائیں گے تو وہ ان تمام ساتھیوں کو دے دیے جائیں گے جو معمولات ہیں، اور اس پر انشاءاللہ باقاعدہ حضرت مفتی صاحب کا اور سائن بھی ہوگا اس پر، تاکہ ہر ساتھی کی اپنی ترتیب محفوظ ہو جائے۔ تو وہ ترتیب انشاءاللہ ہم عید کے بعد کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک جو آپ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہوا تھا، ہمارے ہاتھ سے یا اللہ نکلتا جا رہا ہے، جس طرح اس کا حق تھا ہم بالکل ادا نہیں کر سکے، بڑی ناقدری ہوئی، لیکن اے اللہ آپ سے آپ کے فضل کے سوالی ہے، آپ ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما کے اس مہینے میں جتنی رحمتیں برکتیں آپ کی اترتی ہے، یا اللہ ہم سب کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر جمع ہے سب سوالی بن کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب حاضرین کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو سب کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہم نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ طائب ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں توبہ والی زندگی پر استقامت نصیب فرما دے، پوری زندگی یا اللہ اتباع سنت میں اپنی مرضیات میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی ان راتوں میں محبت سے تشریف لائے ہیں، اس وقت بیٹھے ہیں، یا جو سن رہے ہیں، مستورات تک آواز جا رہی ہے، اے اللہ تمام آنے والوں کو، سننے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں برکتیں نصیب فرما دے، اے اللہ سب سے اپنی رضامندی کا، دوستی کا اعلان فرما دے، اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ سے آج کی رات سوال کرتے ہیں، یہ طاق رات ہے، اے اللہ ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ بری موت سے محفوظ فرما لے، برے انجام سے محفوظ فرما لے، اے اللہ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے، اے اللہ قبر تک جانے سے پہلے قبر کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ قبر کے معاملات میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب میزان سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اپنے پاک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سیاہ کاروں کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور کی معیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ پورے صراط پہ، وزن اعمال پہ اپنے سامنے پیش ہونے پر شرمندگی سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جس طرح زندگی میں آپ نے ستاری کا معاملہ کیا، اپنی ستاری کی چادر میں آپ نے ہمارے عیوب چھپا لیے، دنیا والوں سے پوشیدہ ہے۔ اے اللہ دنیا میں معزز بن کے گھومتے ہیں، جس طرح اللہ آپ نے دنیا میں عزت دی، ہم اس کے قابل نہیں تھے، آپ نے دی۔ اے اللہ آخرت میں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ آخرت میں بھی اپنی ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے، اپنے سوال سے، حساب کتاب سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ زندگی کے سارے معاملات خراب ہیں، دن بھی خراب ہے، راتیں بھی خراب ہیں۔ اے اللہ تیرے حقوق بھی مارے ہیں، تیرے بندوں کے حقوق بھی مارے ہیں، ہم تجھے کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ اے اللہ اب تیرے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں، تیرے رحمت کے سمندر میں کمی نہیں۔ اے اللہ ہم جب تیرے پاس آئے تو اپنے حبیب کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو جماعت سب سے پہلے حضور کی معیت میں جنت کے دروازے پر جائے گی، اے اللہ ہمیں بھی اس جماعت کے اندر حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس جماعت کے اندر شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو، یہاں کے تمام سلسلوں کو اور تمام مسجدوں کو، مبارک سلسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی اعتکاف میں یہاں بیٹھے ہیں، جتنی مسجدوں میں بیٹھے، یا اللہ سب کے اعتکاف کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے، سب کی دعاؤں میں ہمارے حصے مقرر فرما دے۔ جنہوں نے معتکفین کی جس درجے میں خدمت کی، جس حد تک خدمت کی، یا اللہ آپ سب کے نام سے بھی واقف ہے، کام سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ انہوں نے جتنی خدمت کی اپنی ظرف کے مطابق کی، اپنی کوشش کے مطابق کی، اے اللہ آپ ان کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے، سب کی محنتوں کو یا اللہ قبول فرما لے۔ جتنے ساتھی یا اللہ محبت کرتے ہیں مسجد سے، مدرسے سے، ہم فقیروں سے، یا اللہ جس درجے میں، یا اللہ سب کی محبت کو قبول فرما کے یا اللہ ان کو اپنی محبت کا حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کو اپنی محبت کا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، یہودی ظالم و جابروں نے اس ماہ مبارک میں ان پر زندگی تنگ کر دی ہے۔ یا اللہ ہمارے قبلہ اول کے پاس بڑی بے حرمتی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ خواب غفلت میں ہے۔ اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس مبارک رات کی برکت سے اسرائیل کو، یہود کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے۔ پوری امت کو یا اللہ شان کے ساتھ وہاں اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مظلوم بچوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ باپردہ مستورات کی مدد فرما دے۔ ان کی بے حرمتی، بے اکرامی کرنے والے جو ظالم جابر ہیں، اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ اور اس کے حکمرانوں کو غیرت دینی نصیب فرما دے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ ساری زندگی ہر سال مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ آنا جانا آسان فرما دے۔ یا اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں کے دلوں میں خواہشیں ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں، اے اللہ آپ تو اسباب کے محتاج نہیں۔ یا اللہ یہ تو ایک دل کی ایمانی تڑپ ہے۔ اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اپنے حبیب کے روزے کی یا اللہ زیارت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار، جسمانی بیمار، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی کے پوتے بیمار ہیں، ذہنی صلاحیتوں کمزور ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو صحت، سلامتی، تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ جتنے بے اولاد ہیں، ہمارے مخلص ساتھی ہیں، محبت کرنے والے ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے بیٹے کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اولاد نرینہ کی نعمت سے اللہ پاک مالا مال فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ سب کی اولاد کو نیک بنا دے۔
جتنے ساتھی یا اللہ سلسلے میں داخل ہوئے، یہ ان کا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما دے۔ اس مبارک سلسلے کی برکات ہم کو، ان سب کو یا اللہ نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔